بنت علی نے ایک سوال پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص خلوت میں کسی نیکی کا عادی ہو، مثلا نعت سن کر روتا ہو یا دعا میں روتا ہو، تو اب اگر وہ کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں لوگ اسے دیکھ رہے ہوں اور وہ اپنے معمول کے مطابق اس نیک عمل کو بجا لائے جس پر اس کے دل میں یہ خیالات آئیں کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے نیک سمجھے گا، تو کیا ان خیالات کا آنا بھی ریاکاری میں شمار ہوگا؟ اور ریاکاری کے خیالات آنے کی صورت میں شریعت کی کیا تعلیمات ہیں؟ کیا ان خیالات کی وجہ سے نیکی کو ترک کر دینا چاہیے یا پھر اس نیکی کو بجا لانا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں۔ محترمہ، بندہ جب عبادت اللہ رب العزت کے لیے کر رہا ہے اور خود نمائی کا صرف خیال اور وسوسہ آتا ہے، اس پر تو پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر یہ وسوسہ پختہ ہو جائے اور بندہ اس کی پیروی کرنے لگ جائے، جیسا کہ پوچھی گئی صورت میں کہ بندہ اپنی عبادت میں یہ تصور قائم کر لے کہ فلاں فلاں بھی دیکھ رہا ہے، تو یہ خیالات دل میں آئیں کہ مزید گریہ کرنا اچھا ہے، یا فلاں نے بھی مجھے دیکھا ہے، وہ مجھے نیک سمجھے گا، فائدہ ہوگا۔ اس طرح کے خیالات جب پختہ ہو جائیں اور بندہ دوران عبادت ان خیالات پر عمل کرے تو پھر یہ خیالات ضرور اس عبادت میں خلل پیدا کریں گے، لہذا ان خیالات کی پیروی کرتے ہوئے دوران عبادت بندہ جو بھی اضافہ کرے گا وہ اضافہ ریاکاری میں شمار ہوگا۔ فقہاء کرام نے اس صورت کو ریاکاری کی دوسری قسم میں شمار فرمایا ہے۔ واضح ہوا کہ صورت مسئولہ میں مطلقاً ان خیالات کے آنے پر تو ریاکاری کا حکم نہیں لگے گا، بشرطے کہ بندہ ان خیالات کی پیروی نہ کرے، کیونکہ ریاکاری سے مراد اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے عبادت کرنا ہے، اور فقط خیالات آنے کی صورت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہاں، فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق ایسے موقع پر وہ شخص محض ان خیالات کی وجہ سے اس نیکی کو ترک نہ کرے بلکہ ان خیالات کو جھٹلاتے ہوئے اس نیک عمل کو بجا لائے، اور ریاکاری کے خیالات آنے پر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں استغفار کرے، مزید یہ کہ اللہ عز و جل کی رضا اور اخلاص کے حصول کے لیے دعا بھی مانگتا رہے، کہ دعا کو حدیث میں مومن کا ہتھیار قرار دیا گیا۔ انشاءاللہ اس صورت میں غیبی مدد حاصل ہوگی۔ ریاکاری کی تعریف بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ الزواجر میں فرماتے ہیں، ریاکاری سے مراد یہ ہے کہ عمل کرنے والے کا اپنی عبادت سے مقصود غیر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، اور اس طرح کے عبادت سے اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اس کی عبادت اور کمال پر مطلع ہوں تاکہ اسے لوگوں کی جانب سے تعریف یا مال حاصل ہو۔ دوران عبادت ریاکاری کے خیالات کی پیروی کرتے ہوئے عبادت میں جو اضافہ کیا جائے، اس کے متعلق احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ریاکاری کے ارادے سے عبادت کرنے کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اس کے عمل سے باخبر ہونا اسے عمل کرنے پر مزید چست کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بھی وہ عمل کو ترک نہ کرے، اور اگر اس کا مقصد محض ریاکاری ہو تو یہ عمل ہی نہ کرے۔ اللہ عز و جل اس کے متعلق بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس کا ثواب ضائع نہ ہوگا مگر تھوڑا کم ہو جائے گا، یا پھر جتنی ریاکاری کی تھی اتنا مواخذہ ہوگا، اور جتنا ارادہ ثواب کا تھا اتنا ثواب حاصل ہوگا۔ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 281۔ رد المختار میں ہے، اگر کسی شخص کو دوران عبادت ریاکاری کے خیالات آئیں تو اب اگر ان خیالات سے اس عبادت کی حسن و خوبی میں اضافہ ہوا تو یہ ریاکاری کی دوسری قسم کی طرف رجوع ہوگا، پس اس حسن و خوبی کا ثواب ساقط ہوگا۔ اس پر دلیل وہ ہے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، ایسے شخص کے بارے میں جس نے رکوع کو کسی آنے والے شخص کے لیے طول دیا، نہ کہ قربت کے لیے ایسا کیا، تو اس پر امام اعظم نے فرمایا کہ میں اس پر عظیم امر یعنی شرک خفی کا خوف کرتا ہوں، جیسا کہ بعض محققین نے ایسا ہی فرمایا۔ رد المختار مع الدر المختار، کتاب الحضر والاباح انابہ، جلد 9 صفحہ نمبر 702۔
پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ بہار شریعت میں ہے ریا کی دو صورتیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اصل عبادت میں ریا نہیں، کوئی ہوتا یا نہ ہوتا بہرحال نماز پڑھتا، مگر وصف میں ریا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا جب بھی پڑھتا، مگر اس خوبی کے ساتھ نہ پڑھتا۔ دوسری قسم پہلی سے کم درجے کی ہے، اس میں اصل نماز کا ثواب ہے اور خوبی کے ساتھ ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ یہاں نہیں، کہ یہ ریا سے اخلاص سے نہیں ہے، یعنی یہ ریا سے ہے، اخلاص میں سے نہیں ہے۔ کسی عبادت کو اخلاص کے ساتھ شروع کیا مگر اثناء عمل میں ریا کی مداخلت ہو گئی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ریا سے عبادت کی، بلکہ یہ عبادت اخلاص سے ہوئی۔ ہاں، اس کے بعد جو کچھ عبادت میں حسن و خوبی پیدا ہو گئی وہ ریا سے ہوگی، اور یہ ریا کی قسم دوم میں شمار ہوگی۔ محض ریاکاری کے خیالات کی وجہ سے بندہ عبادت کو ترک نہ کرے، جیسا کہ در مختار میں ہے، لا یترک لخوف دخول الریا لانہ امر موہوم، یعنی محض ریاکاری داخل ہونے کے خوف سے نیک عمل کو ترک نہ کرے کیونکہ یہ ایک امر موہوم ہے۔ اور ولا یترکو کے تحت فتاوی شامی میں ہے، اگر کوئی شخص نماز پڑھنے یا تلاوت کرنے کا ارادہ کرے اور اسے اس بات کا خوف ہو کہ اس کے دل میں ریا داخل ہوگی تو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ اس نیک عمل کو ترک کر دے، کیونکہ یہ ایک امر موہوم ہے۔ اور عارف محقق شہاب الدین بن سہروردی علیہ الرحمہ سے سوال ہوا جس کی عبارت یہ ہے کہ یا سیدی، اگر میں عمل کو چھوڑ دوں تو سستی طاری ہو جاتی ہے، اگر عمل کرتا ہوں تو میرے دل میں عجب داخل ہوتا ہے، تو ان دونوں میں سے میرے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ اس کے جواب میں آپ علیہ الرحمہ نے لکھا کہ تو عمل کر اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس ریاکاری کے خیال سے استغفار کر، پس تو خوب عبادت کر، اللہ رب العزت تیری عبادت کو اپنی بارگاہ میں جانچنے والا ہے۔ بہار شریعت میں ہے، نماز خلوص کے ساتھ پڑھ رہا تھا، لوگوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ ریا کی مداخلت ہو جائے گی، یا شروع کرنا چاہتا تھا کہ ریا کی مداخلت کا اندیشہ ہوا تو اس وجہ سے ترک نہ کرے بلکہ نماز پڑھے اور استغفار کر لے۔ بہار شریعت جلد پہلی صفحہ نمبر 500۔ اللہ اعلم عز و جل ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔